جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشية الله الغيب والشهادة هو الرحمن لا إله إلا هو الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. حق مغفرت کرے. بڑا عجب آزاد مرد تھا. آج مرحوم جی ایم شاہ صاحب کی 10ویں برسی پر یہاں پر ہم لوگ جمع ہوئے ہیں فاتح خوانی کے لیے، اور ایک ہی بات یاد آتی ہے کہ ایسے لوگ بھی یہاں پر تھے جو ایک گولی نہیں چلنے دیتے تھے، اور آج ایسے لوگ بھی یہاں پر ہیں جو آپس میں یہ پارلیمنٹ میں ایک دوسرے پر وار کر رہے ہیں کہ میں نے 1700 مارے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں نے 582 مارے. کون زیادہ مار رہا ہے؟ جموں کشمیر کے نوجوانوں کو گاجر مولی سمجھ کے رکھا ہوا ہے سب لوگوں نے. اور اگر اسی طرح ہمارے نوجوانوں کو مارنا ہے تو پھر کشمیر پر بات کس سے کرنی ہے آپ کو؟ جن کا مستقبل ہے، مستقبل والے کو ہی آپ گولی سے اڑا رہے ہیں، تو پھر بات کرنے کی بات کیا ہے؟ اور جو آج یہ بلند پایا شخصیت یہاں پہ جو دفن ہے، انہوں نے اپنے کردار سے، صلاحیت سے، ایمانداری سے جو اپنی زندگی گزاری، چاہے وہ جیل میں رہے، چاہے جیل سے باہر رہے، چاہے حکومت یہاں کی سنبھالی، چاہے شہری کشمیر کے ساتھ شانہ بشانہ جیلوں میں رہے، 15 سال گزارے، اور جو انہوں نے کر کے دکھایا، اگر اسی سمے کے کچھ ورقات اگر دوبارہ کھولے جائیں، اور جو انہوں نے بات بتائی ہے کہ جموں کشمیر کے معاملے کو کس طرح حل کیا جائے گا، اور یہ بات ہمارے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے بھی یہی کہی. جو ڈاکیومنٹ شاہ صاحب نے 1998 میں شائع کیا ہے کہ کشمیر کے 2 ایسپیکٹ ہیں، گڈ گورننس وداؤٹ بلڈ شیڈ اور پولیٹیکل ریزولوشن آف جموں اینڈ کشمیر. اور جب وہ بات کرتے تھے کہ سفیری کی بات چیت ہونی چاہیے، تو سفیری کی بات چیت سے سب لوگ سمجھتے تھے کہ شاید کشمیر کے لوگ ہی یہ فریق ہیں اس کے. صرف کشمیر کے نہیں، جموں کشمیر ریاست. سفیری کا مطلب ہے یہاں کا مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، بودھ، کشمیری پنڈت، وہ ہے سفیری کی. اور جب تک آپ جموں کشمیر کے لوگوں کو بات چیت کے ٹیبل پر ہندوستان اور پاکستان کی لیڈرشپ شامل نہ کریں، تب تک اس معاملے کا کوئی حل نہیں نکلے گا.